ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت، عظمت، جلال، جمال، کمال اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر الامر ہے۔ اسی کے لیے عزت ہے، اسی کے لیے عظمت ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کی رحمت ہے، اسی کی توفیق ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے فقیر بنا دے۔ سب کچھ اس اللہ مالک الملک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اکیلا ہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر حکم میں سرخم تسلیم ہونا چاہیے جو ہمارے رب کی طرف سے ہمیں حکم ملے۔ اس کے بعد ان گنت، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام کا تحفہ اور ہدیہ ہو اس ذات کے لیے جن کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہواؤں سے بڑھ کے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں سے بڑھ کے، سمندر کی تہ میں رہنے والی بسنے والی مخلوق سے بڑھ کے، ریت کے ذرات سے بڑھ کے، کائنات میں جتنی موجودات ہیں ان کی تعداد سے بڑھ کے درود و سلام ہو اس نبی رحمت پہ جو ہمارے نبی ہے، جن کے ہم امتی ہیں۔ احباب گرامی قدر، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمت اور توفیق ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر رمضان المبارک ہمارے مقدر میں کیا، ہمارے نصیب میں کیا، بقدر توفیق، بقدر حیثیت، بقدر استطاعت ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، روزے رکھے، قیام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات دیے۔ یہ اللہ کی خاص توفیق ہے، اور اللہ جس سے چاہے وہ اپنی توفیق سے نواز دے، جسے چاہے محروم کر دے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب، ہمارے جاننے والے جو گزشتہ سالوں میں، پچھلے سال یعنی گزشتہ ایام میں رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ہم نشیں تھے، ہمارے ہم نوا تھے، لیکن رمضان آنے سے پہلے بچھڑ گئے، ہمیں ان کا ساتھ نصیب نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ہم نے ان کو یاد کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، دعائے رحمت بھی کی، تو ہم بڑی خوشی سے ان کا تذکرہ کرتے تھے کہ جی بڑے اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، لیکن ہمارے ساتھ نہیں۔ اس بات کا غم بھی دل میں ہوتا تھا۔ اب یہ ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتا کہ آئندہ سال ہم اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، یہ ایک نظام کائنات ہے، یہ چلتا رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان مہمان ہے، مہمان کی طرح آیا چلا گیا۔ اصل میں رمضان آتا رہے گا، رمضان مہمان نہیں ہے، ہم مہمان ہیں۔ اس دنیا میں ہم مہمان کی طرح آئے ہیں۔ رمضان تو جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی رمضان آتا رہا۔ کیا خیال ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے، رمضان جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے، رمضان تب سے آ رہا ہے، لیکن رمضان اپنی ترتیب اور اپنے ایک نظام کے حساب سے آتا رہا ہے اور آ رہا ہے۔ اب ہم مہمان ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اس لیے رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ اب یہی نہیں ہے کہ رمضان ہی نیکیوں کا سیزن ہے، باقی ایام نیکیوں کا سیزن نہیں ہے۔ باقی ایام بھی نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کی آفریں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہماری نفسی کوتاہی کی وجہ سے ہم اس سے محروم رہ جاتے بس اوقات۔ اب کاروبار خالی رمضان میں تو نہیں ہوتا، سیزنل تو نہیں ہوتا نا کوئی بھی کاروبار، پورا سال ہی کاروبار چلتے ہیں، لوگ کھاتے پیتے کماتے عیش کرتے ہیں، کاروبار بند تو نہیں نہ ہوتے۔ اسی طرح نیکی کی فرصت اور توفیق بھی بند نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایک ذاتی نظریہ ہے کہ نہیں جی نہیں، رمضان میں اتنی نیکیاں ملتی ہیں، وہ ایک خاص سیزن ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس کے بعد انقطاع نہیں آنا چاہیے عمل میں۔ آپ کا عمل منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح رمضان میں قیام کیا، بعد میں بھی کریں۔ اللہ کے رسول پورا سال قیام کرتے تھے، ہم کیوں چھوڑے قیام؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ اللہ کے رسول قیام کیسا کرتے تھے، تو فرماتی تھی کہ اللہ کے رسول تو لمبے لمبے قیام کرتے،
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جو ہیں آپ کے پاؤں عبادت کی وجہ سے اور طوال قیام کی وجہ سے، قیام کے لمبے ہونے کی وجہ سے ان میں سوزش آ جاتی، ان میں ورم آ جاتا، سویلنگ پڑ جاتی. تو اللہ کے رسول سے پوچھا جاتا، اللہ کے رسول آپ کا تو گلا پچھلا گناہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا بنایا، پھر آپ اتنی لمبی عبادتیں کیوں کرتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کہتے ہیں شکوہ کرتے ہوئے، یہ الفاظ شکوہ ہیں، یہ کوئی خوشی والی بات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میرے تھوڑے ہی بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، بڑے تھوڑے. اور اللہ نے یہ بھی کہا قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تھوڑے ہو جو تم ایمان لانے والے ہو، باقی ایمان کوئی نہیں لاتے لوتے، بس لوگوں کو دیکھا دیکھی بس عمل کر لیتے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تھوڑے ہو جو نصیحت پکڑتے ہو. یہ نصیحت ہم ہر جمعے سنتے نہیں ہیں، ہم ہر جمعے ہمیں واعظ و نصیحت ہوتا ہے، احادیث سنتے ہیں، قرآنی آیات سنتے ہیں، ہمارا ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے لیکن بعد میں کم ہو جاتا ہے. اصل میں میرے بھائیوں نفس کی اصلاح کی ضرورت، جس دن ہمارے اس نفس کی اصلاح ہو جائے گی اور ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ پابند کر لیں گے عبادت کا، اور اپنے نفس کی جو ہے اصلاح کرتے ہوئے اس کو تہذیب سکھا لیں گے، پھر ہم کبھی عبادت میں پیچھے نہیں رہیں گے. یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندے نے، یا آپ نے کسی نہ کسی کی کوئی پوسٹ دیکھی ہوگی، ذهب الضيوف وبقي الاهل، مسجد کی تصویر لگی ہوتی ہے اور چند ایک نمازی جو انہوں نے شو کیے ہوتے ہیں، اور حقیقت ایسی ہے. واللہ افسوس کی بات ہے کہ رمضان میں مساجد بھر جاتی ہیں، جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے مسجد خالی ہو جاتی. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ مہمان چلے گئے جو صرف سیزنل نمازیں پڑھنے والے ہیں، یعنی جو رمضان میں عبادت کرنے والے وہ چلے گئے، جو باقی ہیں وہ وہی ہیں جو پرماننٹ نماز پڑھنے والے، جو ہمیشہ اللہ کی یاد وابستگی سے کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ باقی رہتے. آج آپ دیکھ لیں جو پکے نمازی رمضان سے پہلے تھے اب بھی وہی ہیں، لیکن جو رمضان میں ہمیں چہرے نظر آئے وہ چلے گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی. نفس کی اصلاح جو ہے وہ کچھ اصولوں سے ہوتی ہے. 4 اصول امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ شرط لگا لیں کہ میں گناہ نہیں کروں، میں گناہ نہیں کروں گا، میں نیکی کر کے رہوں گا. شرط لگا، اللہ نے بھی تو شرط لگائی. اللہ نے کیا کہا؟ من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک عمل کرے گا اس کی نیکی اسی کو فائدہ دے گی. ومن اساء فعليها، جو برائی کرے گا اس کی برائی اسی کے لیے وبال جہاں ہوگی. یعنی یہ کرے گا تو یہ ہوگا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو ہدایت حاصل کرتا ہے اس کی ہدایت اسی کو ہی فائدہ دیتی. تو بہرحال امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ انسان شرط لگا لے، اپنے آپ کو پابند کرے کہ میں اللہ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یہ آگے میں آپ کو اگلے سٹیپ بتاتا ہوں کہ کیسے جو اپنے نفس کی اصلاح کرتے. اچھا، انسان اپنے نفس کو کہہ دے بھائی میں نے نماز نہیں چھوڑنی، آئندہ فجر کی نماز میری کبھی نہیں چھوٹے گی، اگر چھوٹی تو میں اپنے نفس کو سزا دوں گا. سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خنجر سوئے نہیں ماروں گا، کوئی سوسائڈ نہیں کروں گا، بلکہ اپنے نفس کو پہ عبادت کا بوجھ ڈالوں گا. اگر کمی عبادت کی ہے تو الجزاء من جنس العمل، جس چیز کی کوتاہی ہے اسی کو اس پہ لا دوں گا. اب شرط لگ گئی نفس کے ساتھ کہ جی میں گناہ نہیں کروں گا، نیکی کروں گا، نیکی نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد اس کی پیروی کرے، اس کی نگرانی کرے. پہلا اصول مشارطہ، کہ اپنے نفس کے ساتھ یہ بات طے کر لے کہ میں نے غلطی نہیں کرنی، پھر بعد میں اس بات کی کا پہرا دے. مراقبہ، کہ نفس کی نگرانی کرے کہ کہیں میں غلطی کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں میں شیطان کے بہکاوے میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں نا جن لوگوں نے رمضان میں نمازیں پڑھی، قیام کیا، اعتکاف کیا، نظر نہیں آتے. حالانکہ اگر آپ فون کریں تو میں گھر ہی ہوں، میں تو ادھر ہی دکان پہ ہوں، آپ کریں بات لیکن نظر، آپ کی بات ہوگی لیکن نظر نہیں آئے گی. کیا ہے؟ نفس کی اصلاح نہیں کی، نفس کو پابند نہیں کیا. نگرانی کرے اپنے نفس کی. ہاں، اب اس نے جو بھی اچھائی برائی جو اس سے ہوئی، اس کا تیسرا اصول ہے محاسبہ. اپنے نفس کا محاسبہ کرے
یہ جتنے بزنس مین جتنے کاروباری لوگ ہیں یہ رات کو جب گھر آتے ہیں نا تو وہ اپنی ایک لسٹ اپنی ایک ڈائری لے کے آتے ہیں، بھائی اس ہفتے کیا کھویا کیا پایا، کیا فائدہ ہوا کیا نفع کیا نقصان، وہ سارا کچھ اپنا ریٹن فارم میں لے کے آتے ہیں، پھر اس کا جو وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ فائدہ ہوا یہ نقصان ہوا، نقصان ہوتا ہے تو اپنی تھوڑی فکر کرتا ہے، اور اگر فائدہ ہوا ہے تو وہ مزید اس کام کو کنٹینیو کرتا ہے۔ یہ ہمارا دنیاوی اصول ہے۔ تو اچھائیوں کے بارے میں ہم رات کو اپنے بستر پہ جب جاتے ہیں نا تو وہاں پہ جب ہم دنیاوی جو حساب و کتاب کرتے ہیں تو اپنی نیکیوں کا بھی حساب کر کہ بھئی آج میں نے کتنی نیکیاں کی، اس ہفتے میں نے کیا خیر والے اعمال کیے، ان کو ایک جو ہے لسٹ ان کی بنائے۔ دوسری طرف دیکھے کہ میں نے کیا غلطیاں کی، کیا اللہ کی نافرمانیاں کی۔ یقین کریں ہماری تنہائیوں کو اللہ ہی جانتا ہے، ہمارے موبائلوں میں کیا کچھ ہے اللہ ہی جانتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہمارے کیسے کیسے اکاؤنٹ ہے، کیا کیا ہم نے فالو کیا ہوا ہے، کیا کیا ہم فارورڈ کر رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ قیامت والے دن کہے گا اقرأ کتابک، آج اپنی کتاب پڑھ، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، ہم تیری سرزنش نہیں کریں گے، تیرا حساب و کتاب ہی تمہیں کافی ہوگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے قیامت والے دن یا قبر میں، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنا خود اپنی جانچ پڑتال کرو میں کہاں کھڑا ہوں، اور وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو خود ہی اکیلے بیٹھ کے تول لو قبل اس کے کہ تمہارے نامہ اعمال کو ترازو میں رکھ کے تولا جائے۔ کیوں بھائی اگر ہم اپنا حساب کریں تو میں سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ لینے دینے کا پتہ ہے نا، اپنے بچوں کو بھی وصیتیں کر دیتے ہیں، بیوی کو بھی سمجھا دیتے ہیں میرا کوئی پتہ نہیں، میرا میں تو پہلے ہی ہارٹ تھا مریض ہاں، کچھ ہو نہ جائے تو فلاں فلاں سے اتنے لینے دینے یہ کر لینا، میرے اتنے اکاؤنٹ ہیں، اتنا اتنا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ اور بھائی اپنی ٹینشن تو کر، اپنے اعمال کا جائزہ تو لے، کیا کر رہے ہو، اپنا محاسبہ کرو بھائی۔ اب یہ حساب کتاب کرنے کے بعد اگر تو اچھائیاں ہیں نیکیاں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ اچھائیاں کر رہا ہوں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے کس کو پتہ ہے؟ ہم ہر دفعہ سنتے ہیں نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتے ہیں میرے بندو اگر میرا شکریہ بجا لاؤ گے تو تمہیں زیادہ دوں گا۔ اچھا اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو ہم اس پہ اللہ کا شکر کریں، صدقہ و خیرات کیا ہے، کسی کو کھانا کھلایا ہے، کسی غریب یتیم بیوہ کو کچھ جو ہے اس کو کچھ دیا ہے، کچھ عطا کیا ہے، تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اکیلے بیٹھ کے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ التجا کریں، اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اے اللہ یہ جو دیا تھا صرف تیری رضا کے لیے دیا تھا، اے اللہ اس سے قبول فرما لے، اللہ تیرا میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ نے دیا تھا تو اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ میں نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں اللہ کی قسم کمی کرتا ہی نہیں۔ کون سا صدقہ ہے کہ جو صدقہ آپ نے کیا بعد میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کر لیا؟ واللہ میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے صدقے میں کمی، ایسا صدقہ مال میں کمی کرتا ہی نہیں۔ آپ نے اچھا عمل کیا ہے، آپ نمازیں پڑھ رہے، پنجگانہ نماز آپ کی با جماعت ہے، آپ تہجد پڑھنے لگ گئے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنی دکان پہ گئے ہیں، اپنے آفس میں گئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، راستے میں بھی پڑھتے رہے، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کر، کسی کو بتائیں نہیں او جی میں نے قرآن پڑھنا جی میں کرنا، بھائی کیوں کرتے ہو؟ کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے ہو اور اس عمل کی وجہ سے اللہ کی رضا شامل حال ہو، بندے کی نیت ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو وہی قابل قبول ہے، دوسرا قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں ریا آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے اور وہ عمل کو ضائع کر دیتے۔ اب دکھلاوے سے نہ صرف انسان کا عمل نہ قابل قبول ہوتا ہے بلکہ اس پہ الٹی سزا بھی ہے۔ اب آپ ایک نوٹ پکڑے نا جیلی 5000 کا، کسی دکان پہ لے کے جائیں تو آپ کہیں جی یار یہ فلاں چیز دے دیں، وہ صرف آپ کو یہی نہیں کہے گا کہ بھئی یہ نوٹ جیلی ہے، وہ آپ کو پکڑ کے آگے فون بھی کرے گا 15 پہ کہ جی انہوں پکڑ کے لے جاؤ فراڈ کر رہا تھا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو دکھلاوے کی مثال بھی ایسی ہے کہ ایک تو آپ نے عمل کیا اللہ کے لیے نہیں کیا، آپ نے عمل تو نیک کیا، آپ نے ٹائم نکالا، وضو کیا، آپ نے پورا اہتمام کیا، لیکن دکھلاوا، لمبی لمبی نمازیں، بڑے اچھے اچھے کپڑے اور بڑے جو مشلے اور شماغ یہ وہ جی بڑا
بھئی سادگی میں آپ طہارت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ آگے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ کو یہی چاہیے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے. اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا اللہ کو چاہیے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ دیکھتے ہیں تو تمہاری نیتوں کو، تمہارے دلوں کو دیکھتے. اللہ اکبر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے. اب کسی کے تقوی کو جاننے کا پیمانہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن تقوی جو ہے اس کا محلها القلب. اس تقوی کا محل دل ہے. تو جب اللہ دل کو دیکھ رہا تو تقوی اللہ ہی جانتا ہے. کسی پہ حکم نہ لگائیں، لیکن اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ریا سے بچائیں، دکھلاوے سے بچائیں. یقین کریں ساری زندگی کے اعمال 60 سال اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، روزے رکھتا رہتا ہے، اللہ اس کا ایک بھی قبول نہیں کرتا. من صام یرائی فقد اشرک. جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن صلی یرائی فقد اشرک. جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھلاوے کا صدقہ بھی دیا اس کے وہ صدقے کا مال اللہ اس کے منہ پہ دے مارتے کہ یہ پڑھا مجھے کوئی ضرورت نہیں. اس لیے میرے بھائیوں خلوص بہت ضروری ہے. تو میں بات کر رہا تھا شکر کی کہ شکر بہت ضروری ہے. نیک عمل کوئی بھی کریں چھپ جائیں، ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، اپنے اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ کے ساتھ سودا کریں. اے اللہ تو اور دے گا میں اور دوں گا. اللہ تیرا اس پہ بھی شکر ہے. اے اللہ نماز پڑھی تیرا شکر ہے، صدقہ دیا تیرا شکر ہے. اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. لوگوں یاد رکھو اگر نہ شکری کرو گے، کفر کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، جتنی مرضی کر لو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اللہ کا اگر تم شکر بجا لاؤ گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر اور ناشکری کو پسند نہیں کرتا. میرے بھائیو یہ دین اتنا آسان ہے. اس دین میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے سے مواقع دیے ہیں کہ اگر ہم چھوٹا سا عمل بھی کرتے ہیں اللہ راضی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اپنی ضرورت کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها. کہ اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں کہ جو ایک لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں کھانے کا ڈالتا ہے اور اس پہ کہتا ہے الحمدللہ. اللہ فوری راضی ہو جاتے. آپ 10 لقمے کھاتے ہیں، آپ 10 دفعہ الحمدللہ کہیں کو مشکل تو نہیں ہے. آج کیا ہی سما ہے کہ ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، گپیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں. بھائی کھانا کھائیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ایک اجازت ہے اس حد تک، لیکن ساتھ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا ایک لقمہ کھاؤ، الحمدللہ پڑھو، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور دیتے. اور اسی طرح وَأَن يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا. پانی کا ایک سپ بندہ لیتا ہے، گھونٹ پیتا ہے، اس پہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اس پہ بھی راضی ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو رمضان کا مہینہ گزارا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. کہیں الحمدللہ، مل کے بولیں الحمدللہ. اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ جو ہے عنایت کیا، اور اللہ سے یہ دعا ہے اللہ مزید ہمیں جو ہے رمضان تک جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عافیت سے لے کے جائے کہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ رمضان آئے. میرے بھائیوں سلف صالحین، اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا معمول کیا تھا؟ رمضان کے آنے سے 6 ماہ قبل رمضان کے آنے کی دعائیں کرتے تھے. اے اللہ اللہم بلغنا رمضان. اے اللہ رمضان نصیب فرمانا. 6 مہینے رمضان سے پہلے رمضان تک پہنچنے کی، رمضان پانے کی دعائیں کرتے تھے. رمضان گزر جاتا یا گزرنے والا ہوتا تو رونا شروع کر دیتے. اور کیا کہتے؟ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا. اے اللہ روزے بھی قبول فرما لینا، قیام بھی قبول فرما لینا. اے اللہ صدقہ و خیرات، ہر نیکی والا عمل قبول فرما لینا. اور لکھنے والے لکھتے ہیں سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، جنہوں نے خود یہ کر کے بھی دکھایا، اور محدثین لکھتے ہیں کہ 6 مہینے رمضان کے گزرنے کے بعد تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف
رمضان کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ جائزہ لیں اپنا، کس کس نے دعا کی ہے اللہ سے؟ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، وہ ہر روز دعا کرتے تھے 6 ماہ تک کہ اللہ قبول فرما لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، خانہ کعبہ کی اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔ جب انہوں نے تکمیل کر لی تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تیرے حکم کی بجا آوری کر دی، اے اللہ تیرا گھر بنا دیا، اے اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اگر نہ بھی یہ دعا کرتے، یہ مفسرین لکھتے ہیں دعا نہ بھی کرتے تو اللہ کے حکم کو تو پورا کر دیا، وہ obviously وہ جو ہے وہ قبول ہی تھا، لیکن پھر بھی ہمیں سکھانے کے لیے یہ بات جو ہے قرآن مجید میں باقی رکھنے کے لیے، امتوں کو سکھانے کے لیے، باقی آنے والے جو لوگ ہیں صفحہ ہستی میں جتنے بھی لوگ تا قیامت آنے والے ہیں، ان کو یہ بات بتلانا مقصود تھی۔ عمل کرو گے تو قبولیت کی دعا ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے قبول ہونے۔ تو انبیاء کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ عمل رہا ہے کہ عمل کر کے بعد میں قبولیت کی دعا کیا کرتے۔ اب اس کے بعد جو بڑا ایک قیمتی پہلو ہے وہ ہے استقامت کا۔ استقامت کیا ہے؟ ڈٹ جائیں، جو اعمال رمضان میں کرتے رہے ہیں ان پہ ڈٹ جائیں۔ نماز پنجگانہ پوری تھی باجماعت، ڈٹ جائیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، کوئی اپنے کاروبار کو ترجیح فوقیت حیثیت نہ دیں۔ بڑے لوگوں کے منہ سے سنا ہے جی او جی بس مصروف تھا نماز رہ گئی، اور بھائی تیری مصروفیت کو آسان کرتی ہے تو نماز کرتی ہے، تو نماز کو ٹائم دے، اللہ کے لیے ٹائم نکال، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ کے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی سن لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، میری عبادت کے لیے فرصت نکال، وقت نکال۔ املأ قلبک غنى واسد فقرک، میں تیرے دل کو بھی غنی کر دوں گا، تیرے فقر و فاقے، تیری فقیری کو، تیری محتاجگی کو بھی مٹا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ وعدہ کر رہے ہیں ہم سے کہ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کے لیے ٹائم نکال لو، جیسے بھی نکالنا ہے کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا۔ دل کو غنی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دل کو دنیا سے بے پرواہ کر دے گا۔ آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے راضی ہو جائیں گے، آپ کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے تو اللہ دل میں صبر اور شکر ڈال دیں گے۔ کیوں؟ الغنى غنى النفس، حقیقی امیری دل کی امیری ہے میرے بھائیو، خالی کوٹھیوں کے بنگلوں کے مالک ہونا امیری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بڑا بڑا سرمایہ ہے، بڑے بڑے بزنس ہیں، توفیق نہیں ہے اللہ کے گھر میں آنے کی، توفیق نہیں ہے کہ کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ بے شک ڈسٹ بین جو ان کی بھری ہوگی، 3 قسم کے کھانے جو انہوں نے کھا کے چھوڑے ہوں گے، ضائع کیا ہوگا۔ گھر کی فریجیں جا کے چیک کر لیں، وہ بوسیدہ ہوتا تو پھینک دیتے ہیں، لیکن دینے کی توفیق نہیں ہے۔ ایسا بندہ کہ کس چیز کا امیر کہ جس کے دل میں کسی کو دینے کی توفیق ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے کہ کسی غریب کو کچھ عطا کر دیا جائے۔ تو بہرحال بڑے ایسے غریب دیکھے ہیں، خود کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گنا چنا سا ان کے پاس راشن ہوتا ہے، چیزیں، تھوڑی سی روٹی ہوتی ہے، تھوڑی سی کھجوریں آپ نے دیکھی ہوں گی، ایک بندے کے پاس 3-4 کھجوریں ہوتی ہیں، افطاری کے وقت اسے بھی دے رہا ہوتا ہے، اسے بھی دے، بھائی آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، لوگوں کو شریک کرتا ہے۔ تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے اسے بھی کہتا ہے بھائی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، کھا لے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے اس بارے میں، طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، 2 بندوں کا کھانا 3 کو پورا آ جاتا ہے، اور طعام الثلاثہ یکفی 4، 3 بندوں کا کھانا وہ 4 کو پورا آ جاتا ہے جب چوتھے کو شامل کر لیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر انسان دل کا امیر ہے تو اصل امیری یہی ہے۔ اگر دنیاوی مال و متاع ہے لیکن دینے کا جذبہ نہیں ہے، دل میں اللہ نے عمل میں توفیق نہیں ڈالی، تو میرے بھائیو یہ آخرت میں عذاب کا موجب بن سکتا ہے، یہ امیری نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تیرے دل کو غنی کروں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری، تیری محتاجگی کو، تیرے فقر و فاقے کو مٹا دوں گا۔ اب یہ اللہ نے وعدہ کی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی نا؟ ہم نے سن لی، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، عمل کریں، اللہ کے لیے اسپیشل وقت نکالیں،
پنجگانہ نماز فرائض اللہ کے پورے کریں، اور ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے وہ بھی، اس میں بھی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میری قربت اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ میرے عائد کردہ فرائض کی تکمیل کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فرائض جو ہم پہ عائد کیے ہیں، جن میں پنجگانہ نماز ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں، اور فرضی زکوٰۃ ہے، اسی طرح حلال حرام کی پاسداری ہے، جو ان فرائض کو پورا کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ فرائض کی تکمیل کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب میرا بندہ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میرا بندہ جب نوافل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی حدیث میں آپ کو بتا سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چیزوں کو چھوتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چل کے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ توفیق دے دیتے ہیں، اللہ ہر انسان کے جسم کو انسان کے تابع کر دیتے ہیں، یعنی انسان کے تابع ہونے کا مطلب یہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان جو اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، تو انسان کے اعضاء اللہ کی اطاعت میں سرخم تسلیم ہو جاتے ہیں، غلط طرف جاتے ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، جب میرا بندہ میرا قریبی بن جاتا ہے، میرا دوست بن جاتا ہے، میرا قرب اختیار کر لیتا ہے، تو جو وہ مانگتا ہے میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے پناہ بھی مانگتا ہے میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جو مجھ سے گمان کرتا ہے، انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، کہ جو وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، ان ظن بی خیر فلہ وان ظن بی شر فلہ، اگر میرا بندہ مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ بدگمانی کرتا تو اللہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ برا ہی کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ ایک بالشت آتا ہے میں ایک بازو اس کی طرف چل کے آتا ہوں، میرا بندہ ایک بازو آتا ہے میں دو بازو چل کے آتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، اللہ کہتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، اپنے بندے کی طرف اللہ کہتے ہیں میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو خیر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے دل کو بھی غنی کرتا ہوں، اس کا فقر و فاقہ بھی دور کرتا ہوں۔ پھر آگے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، آگے اللہ نے کہا، اللہ نے دھمکی بھی دی، اے ابن آدم اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، تو میں تیرے ہاتھوں کو دنیاوی زندگی میں اور دنیا کے تمام معاملات میں مصروف کر دوں گا، تیری کوئی محتاجگی فقر و فاقہ دور نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے لوگ آپ کو پریشان نظر آ رہے ہیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں، آزمائشیں ان کے بدعمالیوں کی کری دری، یعنی یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تو قرآن میں بار بار کہتے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، باتیں بہت ساری ہیں، نصیحتیں بہت ساری ہیں، اگر ہم کسی ایک بھی سنی بات پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ فائدہ دے گی۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ احباب گرامی قدر، انسان کا جو نفس ہے، یہ نفس چار قسم کا قرآن نے بیان کیا ہے۔ پہلا نفس، نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کے نفس میں نا برائی شیطان کی طرف سے جو ہے یہ شیطان اس کو پیوست کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمانا ہے ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی مانند دوڑتا ہے۔ یہ جو ہم جو عبادت سے ہٹ جاتے ہیں نا یا وقتی عبادت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اندر سرایت کر چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سفید کپڑے کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دینا، اس کو بعد میں جتنا مرضی مل مل کے دھوئیں وہ جلدی نہیں جاتا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی رمضان میں شیطان تو جھگڑا ہوا ہے
تو پھر لوگ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے؟ بھائی ان کے اندر جو شیطان نے زہر گھولا ہوتا ہے نا، اس کا اثر رہ جاتا ہے، وہ اثر جو ان کو اس طرف نہیں آنے دیتا. تو یہ وجہ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا سیاہ دھبا لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی اچھائی برائی اثر نہیں کرتی. ککوز مجخیہ، جیسا کہ ایک الٹا ٹیڑھا برتن، الٹے برتن کے اوپر آپ 24 گھنٹے بھی ٹوٹی کھول دیں، نلکا کھول دیں تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا تو اس پہ اچھائی برائی اثر نہیں کرتی. آپ نے اکثر لوگ دیکھیں گے، آپ نصیحت کریں وہ کہتے ہیں یار تو جا، بس میں آ جاؤں گا. اور بھائی چھوڑو یار مولویاں دیا گلا نے، لوگوں سے سنتے ہیں نا یہ کلمات، یا اپنے گھروں میں بھی آپ یار تم نماز جاؤ باجماعت پڑھو، میں پڑھ لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ دل سیاہ ہونے کی علامت ہے، اللہ معاف فرمائے. تو خیر، نفس امارہ یہ ایک قسم ہے انسان کے نفس کی جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. دوسرا نفس لوامہ. اگر انسان کا نفس امارہ ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اسے بچا لیں برائی سے، تو پھر وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو برائی سے منع کرتا ہے. انسان سے اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہوتی ہے تو نفس ملامت کرتا ہے، نفس کہتا ہے تو نے یہ برا کیا. اکثر ہوتا ہے ہم سے کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے، کسی کے حق میں کمی ہو جائے تو ہمارا دل ہمیں جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے. ہمارے دل میں وہ نا کافی دیر بات رہتی، یار آج اچھا نہیں ہوا مجھ سے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے نفس لوامہ. جب نفس لوامہ بن جاتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جب انسان فوت ہونے لگتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، تو فرشتے اس سے جب اس کی جان نکالنے لگتے تو اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے نفس مطمئنہ، اے خوش ہونے والے دل، اے مطمئن دل، اب اپنے رب کی طرف چلا جائے. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا. فرشتے اسے آسانی سے لے کے چلے جاتے. اب ایک چوتھا دل ہے، ایک چوتھا نفس ہے، نفس خبیثہ. نفس خبیث، آپ خبیث کے لفظ ہی جانتے ہیں کہ خبیث کا مطلب ناپاک، پلید، نجس. اللہ نے قرآن میں کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو بہرحال اللہ سے یہ دعا ہے اللہ ہمارے نفس کو نفس لوامہ بنا کے نفس مطمئنہ کر دے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور جو سنایا ہے اس پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين. اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدين واشفنا وعافنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يرضه لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأعظم أكبر والله يعلم ما تصنعون.